بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم 3 عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1، من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، کہ جو شخص نامناسب گفتگو کرے گا تو ناگوار بات سنے گا۔ من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، يروى أن أبا دلف قصده شاعر تميمي وقال له ممن أنت، فقال من تميم، فقال أبو دلف تميم بطرق اللوم أهدى من القطا، ولو سلكت سبل الهداية ظلتي، فقال له التميمي نعم بتلك الهداية جئت إليك فأفحمه۔ جو شخص نامناسب بات کہے گا تو وہ ناخوشگوار بات سنے گا، وہ ایسی بات سنے گا اس کے جواب میں جسے وہ نہ چاہتا ہو۔ روایت کیا گیا ہے ابو دلف کے پاس ایک تمیمی شاعر گیا، وقال له، ابو دلف نے اس سے کہا ممن انت، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ فقال من تمیم، اس نے کہا بنو تمیم سے۔ فقال ابو دلف، تو ابو دلف نے کہا تمیم بطرق اللوم اہدی من القطا ولو سلکت سبل الہدایت ظلتی، بنو تمیم کمینگی کے راستوں پر قطع پرندوں سے بھی زیادہ تیز چلنے والے ہیں، زیادہ راہیاب ہیں۔ وَلَوْ سَلَكَتْ سُبُلَ الْهِدَایَةِ، اور اگر وہ ہدایت کے راستوں پر چلیں، ہدایت کے راستوں کو اختیار کریں، ضلتی، تو گمراہ ہو جائیں۔ تو تمیمی نے اس کے جواب میں کہا نعم، جی ہاں، بِتِلْكَ الْهِدَایَةِ جِئْتُ إِلَيْكَ، کہ اسی ہدایت کے ذریعے میں تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ فَأَفْحَمَهُ، تو اس نے ابو دلف کو خاموش کر دیا۔ اشتہا یشتہی اشتہاءً، باب افتعال سے اس کا معنی ہے خواہش کرنا، چاہنا۔ روا یروی روایتاً، بیان کرنا۔ ابا دلف، ابو دلف اس کا اصل نام ابو القاسم بن عیسیٰ بن ادریس عجلی ہے، 226 ہجری میں وفات پائی، اور یہ مامون الرشید کا مشہور سپہ سالار اور بہت سی خوبیوں کا مالک تھا۔ کتاب البزات، کتاب الصید، کتاب سیاست ملوک وغیرہ آپ کی تصنیفات ہیں۔ قصدہ، قصد یقصد قصداً، کسی کے پاس جانا، ارادہ کرنا، اور الی صلہ ہو تو متوجہ ہونا۔ قصد الشاعر ہو تو معنی ہوتا ہے قصائد بنانا، اسی سے ہے قصیدہ، 7 یا 10 اشعار سے زائد نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ تمیم، یہ قبیلہ بنو تمیم مراد ہے اس سے۔ یہاں پر شاعر نے قبیلہ بنو تمیم کی ہج بیان کی ہے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، اس وقت سے میرے دل میں بنو تمیم کی محبت بڑھ گئی ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضور نے فرمایا دجال کے لیے میری امت میں سب سے زیادہ سخت بنو تمیم ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو تمیم کی ایک لونڈی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ اولاد اسماعیل سے ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے صدقات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری قوم کے صدقات ہیں۔ اور اسی طریقے سے بنو تمیم کی حکمت بھی بڑی مشہور ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا تھا کہ لقد اوتیت تمیم الحکمہ، کہ تمہیں بنو تمیم کی حکمت عطا کی گئی ہے۔ طرق، یہ طریق کی جمع ہے راستہ، طرق یطرق طرقاً طروقاً، رات کے وقت آنا، اور صفت کا صیغہ طارق۔ اطرق رأسہ، سر جھکایا، یعنی خاموش رہا اور سوچتا رہا۔ لوم، لام یلوم لوماً وملامتاً، ملامت کرنا۔ اہدا، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ راہیاب۔
ہدا یہدی ہدایتن ہدن، اس کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ ہادن صفت کا صیغہ ہے، جبکہ ہدیہ تحفہ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہدایہ آتی ہے۔ قطع کبوتر کی طرح پرندہ ہے، اس کی واحد قطعتن آتی ہے۔ سلکت سلک یسلک سلوکن، راستہ چلنا۔ مسلک راستہ، اس کی جمع مسالک آتی ہے۔ سلکن لڑی کو کہتے ہیں، اس کی جمع سلوکن آتی ہے۔ سبل سبیل کی جمع ہے راستہ۔ ذلتی ذل یذل ضلالن ضلالتن گمراہ ہونا، ضلال ضلالتن گمراہی کو کہتے ہیں۔ فافحمہ فحم یفحم فحمن، جواب سے ساکت ہونا۔ فحم یفحم فحومتن، اس کا معنی ہوتا ہے کالا ہونا۔ فحم فحیم کوئلے کو کہتے ہیں، اور افحم یفحم افحامن، اس کا معنی ہے خاموش کر دینا، اسی سے ہے الجواب المفحم، خاموش کر دینے والا جواب۔ تو یہاں شاعر نے تمیم بطرق اللوم اہدی من القطع کہ کمینگی کے راستوں پر بنو تمیم قطع پرندوں سے بھی زیادہ تیز چلنے والے ہیں۔ اب یہاں ابو طلف نے تمیمی شاعر کو ناگوار بات کہی کہ تمہارا تعلق جس قبیلے سے ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ ہدایت کی بجائے ملامت کا راستہ اپناتا ہے، اور اگر ہدایت کا راستہ اختیار کرے تو راستے سے بھٹک جائے گا، یعنی اس قبیلے کے لوگ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتے۔ تمیمی شاعر کو یہ بات ناگوار لگی تو اس نے جواباً فرمایا کہ ہاں، اسی ہدایت کے راستے پر چل کر آیا ہوں، تبھی تو بھٹک کر غلطی سے آپ پر پہنچ گیا ہوں۔ گویا گمراہی ابو دلف کو کہہ دیا، یہ چونکہ اس سے بھی بڑا طنز تھا اس لیے ابو دلف یہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ دوسرا عنوان جس کو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے التضرع الی اللہ تعالی شانہ، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ دعا کرنا، تضرع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، گڑ گڑانا۔ التضرع الی اللہ تعالی شانہ، حکا ابراہیم بن عبد اللہ الخراسانی قال حججت مع ابی سنة حج الرشید فإذا نحن بالرشید واقف حاسر حاف على الحسباء وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي ويقول يا رب أنت وأنا العواد بالذنب وأنت العواد بالمغفرة اغفر لي۔ فقال لي أبي انظر إلى جبار الأرض كيف يتضرع إلى جبار السماء۔ التضرع إلى اللہ تعالی شانہ، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ ابراہیم بن عبداللہ خراسانی بیان کرتے ہیں، قال فرمایا، حججت مع ابی سنة حج الرشید، میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا جس سال ہارون الرشید نے حج کیا۔ فَإِذَا نَحْنُ بِالرَّشِيدِ وَاقِفٌ حَاسِرٌ حَافٍ عَلَى الْحَسْيَاءِ، تو ہم نے ہارون الرشید کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں سنگریزوں پر کھڑا ہے۔ وَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ، اس حال میں کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ يَرْتَعِدُ، اور ان کے جسم پر کب کپی طاری ہے۔ وَيَبْكِي وَيَقُولُ، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا ربی انت، اے میرے رب آپ ہیں۔ وَأَنَا، اور میں ہوں۔ أَنَا الْعَوَّادُ بِالذَّنبِ، میں گناہوں کا رسیا ہوں، بار بار گناہ کرتا ہوں۔ وَأَنْتَ الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ، اور آپ مغفرت کے عادی ہیں۔ اغفر لی، اس لیے آپ میری مغفرت فرما دیں۔ فقال لی ابی، تو مجھ سے میرے والد نے کہا، انظر الی جبار الارض، کہ زمین کے جبار یعنی بادشاہ وقت، اس سے ہارون الرشید مراد لیا۔ کیف یتضرع الی جبار السماء، کس طریقے سے جبار سما یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ التضرع، تضرع یتضرع تضرعا، باب تفعل سے کسی کے سامنے اظہار عاجزی کرنا۔ حججت، حج یحج حجا، حج کرنا۔ سنتا،
سنہ سال کو کہتے ہیں، اس کی جمع سنون آتی ہے، سنوات آتی ہے۔ سنہ یسنہ سنہن بہت برسوں والا ہونا۔ حج الرشید، الرشید ہارون ابو محمد ابن مہدی خیزران کے بطن سے 145 ہجری میں مقام رے میں پیدا ہوا اور ہادی کے انتقال کے بعد 14 ربیع الاول سنہ 170 ہجری میں، جبکہ اس کی عمر 25 سال تھی، تخت خلافت پر متمکن ہوا اور 23 سال 2 ماہ کے لگ بھگ خلافت کے امور انجام دیے۔ 13 جمادی الثانی سن 193 ہجری میں وفات پائی اور طوس میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عہد خلافت میں 9 حج کیے اور ہر مرتبہ اپنے ساتھ 100 علماء اور فقہاء کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ حج کے لیے لے کر گیا، اور جس سال خود حج کے لیے نہیں جا سکا تو اس سال اپنے عوض میں 300 آدمیوں کو حج کے لیے بھیجتا تھا۔ واقف، وقف یقف وقفا وقوفا ٹھہرنا، علی الامر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مطلع ہونا۔ موقف ٹھہرنے کی جگہ، اس کی جمع مواقف آتی ہے۔ حاصر، حسر یحسر حصورا باب نصر سے، حسر یحسر حسرا باب ضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے ننگے سر ہونا۔ حسر میدان جنگ کے پیادوں کو کہتے ہیں، جبکہ حسیر یحسر حسرتاً افسوس کرنا۔ حاف یحاف حفن ننگے پاؤں ہونا۔ حافن صفت کا صیغہ، اس کی جمع حفاتن۔ حسبا سنگریزہ کو کہتے ہیں، حسبتن کی جمع ہے کنکری۔ حسب یحسب حسب یحسب حسبن کنکری سے مارنا۔ اور بعض کتابوں میں حسیا ہے، اگر یہ حسیا ہو تو حسا کنکر کو کہتے ہیں کنکری، اس کی واحد حساتن آتی ہے۔ یدئی ہی، یہ ید کی تثنیہ ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ، دونوں ہاتھ، اور اس کی جمع ایدی آتی ہے۔ یرتعد، ارتعد یرتعد ارتعادا کانپنا۔ ارعدہ لرزہ برندام ہونا، جبکہ باب نصر ینصر سے رعد یرعد رعدا السحاب صلہ ہو تو بادل کا گرجنا۔ بکا یبکی بکاءن رونا، باکن صفت کا صیغہ۔ العواد عاد یعود عودا بار بار کرنا، جبکہ عیادتن کا معنی ہے بیمار پرسی کرنا۔ عود لکڑی کو کہتے ہیں، اس کی جمع عیدان آتی ہے۔ جبار اسماء حسنہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے تسلط والا۔ یہاں پہ لغوی معنی لیا ہے کہ جس کا زمین پہ عارضی تسلط ہے، بادشاہت مراد لی ہے، جبکہ یہاں حقیقی معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے۔ اس سبق کے اندر خلیفہ ہارون الرشید کے عاجزی کے اظہار کو بیان کیا گیا ہے کہ حج کے زمانہ میں برہنہ پا، برہنہ سر، کنکریوں پر کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ سے دعائے مغفرت کر رہا تھا کہ یا الہی، میں گناہوں کا رسیا ہوں، عادی ہوں، بار بار گناہوں کی طرف لوٹ آتا ہوں، جبکہ آپ مغفرت کے عادی ہیں، بار بار معاف فرما دیتے ہیں۔ اغفر لی، لہذا آپ میری بخشش فرما دیں، میری مغفرت فرما دیں۔ تیسرا عنوان ہے صحبت الاحداث، نو عمروں کی صحبت اور ہم نشینی۔ صحبت الاحداث عن ابی سعید الخزاز قال رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية فقلت تعالى فقال أي شيء أعمل بكم أنتم تركتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس قلت ما هو قال الدنيا فلما ولى التفت إلي فقال غير أن لي فيكم لطيفة قلت ما هي قال صحبت الاحداث۔ صحبت الاحداث، نو عمروں کی صحبت، نو عمروں کی ہم نشینی۔ ابو سعید خزاز سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا۔ رأیت ابلیس فی النوم، میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا۔ وہو یمر عنی ناحیۃ، درآں حال ہے کہ وہ میرے پاس سے کنارہ کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، تعالی، آئیے۔ فقالا، تو اس نے جواب میں کہا، ای شیء اعمل بکم، میں تمہارے پاس آ کر کیا کروں؟
انتم طرحتم عن نفوسکم ما اخادع بہ الناس، تم نے تو اس چیز کو پسے پشت ڈال دیا ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہوں۔ قلت ما ہوا، تو میں نے کہا وہ کیا ہے؟ قال الدنیا، اس نے کہا کہ دنیا ہے۔ فلما ولا، پھر جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا، التفت الیہ، تو میری جانب متوجہ ہوا، فقال، اور کہنے لگا، غیر ان لی فیکم لطیفتن، علاوہ ازیں میرے فائدے کے لیے تمہارے اندر ایک لطیفہ ہے، ایک مزے کی چیز ہے۔ قلت، میں نے کہا، ما ہی، وہ کیا؟ قال، اس نے کہا، صحبت الاحداث، نو عمروں کی ہم نشینی۔ صحبت، صاحب یصحب صحبتاً، ساتھی ہونا، دوستی کرنا، یا ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔ احداث، حدث ان کی جمع ہے جوان، حدث یحدث حدوثاً، واقع ہونا، نوپید ہونا۔ حدث عن فلان، روایت کرنا۔ احدثہ، ایجاد کرنا، اور حدث پائخانہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع احداث آتی ہے۔ حادثہ، مصیبت، اس کی جمع حوادث آتی ہے۔ ابو سعید الحزاز، یہ بغداد میں واقع مدرسہ نظامیہ، وہاں کے مدرس ہیں، اور انہیں لسان التصوف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تصوف میں لگ بھگ 400 کتابیں لکھی ہیں۔ ذوالنون مصری کی صحبت میں رہے اور حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کی صحبت میں بھی رہے۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں وفات پائی۔ خزاز، ریشم فروش، خزن ریشم کو کہتے ہیں، اس کی جمع خزوز آتی ہے۔ نوم، نیند کو کہتے ہیں۔ مر یمر مرورن، گزرنا۔ ناحیتن، ناحیہ، جانب، کنارہ، اس کی جمع نواحی آتی ہے۔ تعالی، تعالی لام کے فتح کے ساتھ ہی ہلم کے معنی میں ہے، اور اگر اس کے ساتھ ضمیر ہو تب بھی لام مفتوح ہی رہتا ہے، لہذا تعال یا رجل، تعالیا یا رجلان وغیرہ کہیں گے۔ طرحتم، طرح یطرح طرحن، ڈالنا، پھینک دینا۔ مطرح، ڈالنے کی جگہ، اس کی جمع مطارح آتی ہے۔ نفوس، نفس ان کی جمع، بمعنی روح۔ نفس ینفس نفاستاً، مرغوب ہونا۔ نفس ینفس نفساً، باب نصر سے عین صلہ آ جائے تو نظر بد لگانا، جبکہ سمع سے نفس ینفس نفساً نفاساً، زچہ ہونا۔ نفس سانس کو کہتے ہیں، اس کی جمع انفاس آتی ہے۔ اخادع، خادع یخادع مخادعة وخداعا، دھوکہ دینا۔ خدع، دھوکہ۔ ولا یولی تولیتاً، پیٹھ پھیرنا۔ لطیفتاً، نکتہ، اس کی جمع لطائف آتی ہے۔ لطف یلطف لطافتاً، باریک ہونا۔ لطیف صفت کا صیغہ اسی سے ہے۔ لطفاً، مہربان ہونا۔ اس سبق میں نوعمر نوجوانوں کی صحبت کو خطرناک چیزوں میں شمار کیا ہے، جن کی وجہ سے شیطان لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اس مہلک چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے۔ نوجوانوں کی صحبت بہت بری چیز ہے، اس سے ہر صورت میں احتراز کرنا چاہیے۔